اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی خاص رحمت اور فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے قلب میں اس کو اتار دے اور ہمیں اچھا نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے آیات مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جائے، لہم ان سے، لا تفسدو نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون بے شک ہم تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ الا خبردار، انہم بے شک، ہم المفسدون وہی ہے فسادی، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے باقی لوگ ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء بے شک یہی لوگ ہیں بیوقوف، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، إِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ استہزاء فرماتا ہے ان سے، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ تو ہم منافقین کی نشانیاں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 آیات جو ہے وہ مسلسل منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں نازل فرمائیں کہ منافقین ویسے تو گاہے بگاہے اللہ پاک نے بہت سی، سورۃ المنافقون ایک باقاعدہ صورت ہے جو منافقوں کے بارے میں ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور بھی بہت سے مقامات پر، سورۃ نساء میں اور سورۃ المنافقون میں جو ہے وہ ان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے۔ ہم نے جو کل کی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ نفاق جو ہے وہ ایک انسان کی بیماری ہے، خود کو اوپر سے بڑا جو ہے وہ نیک اور پرہیزگار ظاہر کرنا، خود کو سچا اور پکا مسلمان بتانا، اور اندر سے جو ہے وہ نفاق سے بھرے ہوئے ہونا۔ اب یہ نفاق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو مسلمان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تو لوگ جھونک در جھونک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب علماء یہود کو یہ بات جو ہے وہ کھٹک رہی تھی، وہ بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر گھسیڑ دیے۔ کچھ تو وہ لوگ تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو کردار کی کمزوری کی وجہ سے جب وہ مسلمانوں پر کوئی آزمائش پڑتی، جیسے کسی جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہیں دعوت دیتے تو وہ ٹال مٹول کرتے، کہیں پر کوئی مالی ضرورت پڑتی، کسی کی مالی مدد کرنا پڑتی تو وہ آرام سے پیچھے کھسک جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے کردار کی جو کمزوری تھی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔
ابھی بھی دیکھ لیں جو لوگ وقت پڑنے پر پیچھے جو ہے وہ ہو جائیں، بظاہر تو وہ بڑے اچھے خود کو ظاہر کریں کہ بھئی ہم تو آپ کے بڑے جاننثار دوست ہیں، ہم تو بڑے آپ کے جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب وقت پڑے تو پیچھے ہٹ جائیں تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو ایسے ہی ان کا نفاق جو ہے وہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ فساد ڈلواتے تھے، یہ فسادی لوگ ہیں، فساد ڈالنے والے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ بھئی ایسے مت کرو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ہم تو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے باقی لوگ ایمان لیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لیں، جیسے حضرت عمر فاروق ایمان لیں، جیسے حضرت عثمان غنی ایمان لیں، جیسے بقیہ صحابہ کرام ایمان لائے، کہ انہوں نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جان مال ہر چیز جو ہے وہ اسلام کے راہ کے لیے وقف کر دی۔ تو اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو پتہ ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو مخاطب کرنے کا انداز ہی بہت پیارا تھا، بڑا خوبصورت انداز تھا۔ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یہی فرماتے تھے، جب بھی ان سے جو ہے وہ کوئی بات کرنا ہوتی تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں انسان کو دو لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ایک اپنی اولاد سے اور اپنے پیدا کرنے والے والدین سے۔ تو والدین سے جو محبت ہے وہ تو آخر تک رہتی ہے، لیکن وہ جب بھی اس کا مطلب ہے کہ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم اسلام سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دین حق کی شرط اول ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تم تب تک اپنے ایمان کامل کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب تک میں تمہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کسوٹی تھے اس بات کی، پیمانہ تھے ہمارے لیے۔ صحابہ کی زندگی جو ہے وہ پیمانہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے کہ ہم کس طرح سے ایمان لائیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو پھر وہ کہتے تھے اچھا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ تو بے وقوف ہے، انہیں تو نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ انہیں کسی اور چیز کی پرواہ ہے، انہوں نے تو اپنی ساری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اچھا بھائی یہ بڑا نمازی پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی بھائی پردے کی پابند ہے، پردہ تو نظروں کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، حیا آنکھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے صحابیات کی زندگی، خواتین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو زندگی ہے، اور بقیہ جو امہات المومنین وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر نبی کی بیٹی اگر ہم جو ہے وہ پردہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ سے زیادہ کون پاک باز ہے، کون زیادہ جو ہے وہ دین اسلام کو ماننے والا ہے؟ وہ ہمارے لیے کسوٹی ہے کہ ہم بھی ویسا ہی بنے جیسے نبی کی بیٹی تھی، ہم بھی ویسا ہی بنے جیسے نبی کی ازواج مطہرات تھی۔ تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ مردوں کے لیے مشعل راہ ہیں، ویسے ہی صحابیات جو ہیں وہ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو لیکن لوگ کیا کہتے ہیں بھئی یہ لوگ تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے بڑا خوش ہو کے ملتے ہیں اور بڑا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ جیسے ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔
اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو بھی تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اللہ رب العزت کا بہت مقرب تھا، بہت اللہ پاک کی رحمتیں تھی اس پر، تو جب سے اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو پھر اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا۔ تو شیطان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے رد ہوا، اللہ کی رحمت سے دور۔ دوسرا شیطان کا مطلب ہے کہ ایسی ہستی، ایسا شخص جو غصے اور حسد اور جلن میں ہو، اسے شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں، غصہ، جلن، حسد، یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ شیطانی چیزیں ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ پاک کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تو پھر اللہ بھائی جیسے ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری چالاکیاں جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی جو ہوشیاریاں ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں، تو اس لیے اللہ کو جو ہے کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین کا نفاق جو ہے اس کو واضح کر دیا تھا۔ وہی اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، جب کوئی شخص جو ہے وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی ڈور جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے محاورہ بھی سنا ہوگا نا، بھئی اللہ نے تو اس کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ایسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اور اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو کر سرپٹ بھاگے جا رہے ہیں۔ ایسے جب قیامت آئے گی تو ایسے اللہ پاک یکدم سے ان کے پھر رسی کو کھینچیں گے، تو پھر اوندے منہ جو ہے جا گریں گے اپنی اسی استہزاء میں جو وہ مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نفاق جو ہے ابھی اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنا سبق اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ بقیہ جو ہے وہ ہم منافقین کی نشانیاں جو ہے وہ اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔